ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 15 لے کے آئی ہوں۔ نہ کرو نور ایسا، ہمیشہ مجھے تنگ کرنا لازمی ہے۔ جی بالکل، بنفشے کا گال چومتے وہ کھلکھلا اٹھی۔ بنفشے نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کرتی ہوں بات تمہارے بابا سے، مگر صرف 6 مہینے کی۔ آپ اجازت لے دیں، باقی سب ماموں سنبھال لیں گے۔ خوشی سے چہکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ لالا کے پاس، بہت دیکھ لی انہوں نے خواب، اب انہیں جگانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شرارت سے کہتی وہ چھپاک سے کمرے سے غائب ہوئی تو بنفشے نے سر پکڑا تھا۔ اس لڑکی کا بچپنا نہ جانے کب ختم ہوگا۔ کبھی نہیں، اس نے وہیں سے جواب دیا تو وہ ہنس پڑی۔ اپنی سوچوں سے اسے کسی آہٹ نے نکالا تھا۔ میرا نام بدلنا مجھے برباد کر گیا ماما، میری ضد، میرا بچپنا مجھے لے ڈوبا۔ دیکھیں آج آپ کی بیٹی زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی ہے جس پر آپ کبھی اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹوٹی بکھری، سرمئی چادر سے خود کو کور کیے وہ کب سے بالکنی میں بیٹھا تھا۔ بلیک شرٹ کی آستین عادتاً فولڈ کی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت رف سے حلیے میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بارش جہاں سے گیا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس نے زبردستی اسے وہاں سے بھیجا تھا۔ کچھ لمحے وہ تنہا رہنا چاہتا تھا۔ آسمان پر نظریں ٹکائے وہ نہ جانے کسے کھوج رہا تھا۔ بڑھی ہوئی شیو، بڑھے بال، خود سے بے نیاز وہ آسمان کو تکنے میں مصروف تھا جب ماحول پر چھائی وحشت ناک خاموشی کو فون کی آواز نے توڑا تھا۔ سرد نظروں سے موبائل کو دیکھتے اس نے کال ریسیو کرتے اسپیکر پر ڈالی تھی۔ تاج، کیسا ہے؟ پاکستان پہنچ گیا؟ ایک لفظی مبہم سا جواب۔ تو حویلی میں ہے کیا؟ سب سے ملا؟ نہیں، وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ تاج کچھ تو بول، اگلے ہفتے اس کی برسی ہے عاقب۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ دوسری طرف ایک دم سے خاموشی چھائی تھی۔ جانتا ہوں، میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اتنے سال گزر گئے تاج، بھول کیوں نہیں جاتا؟ بھول جاؤں؟ کسے بھول جاؤں؟ اسے جو جاتے جاتے مجھ سے میرا آپ چھین گئی ہے۔ میں اب خود میں کہیں نہیں ہوں، اگر ہے تو وہ، بس وہ کسی ہارے جواری کی طرح سر جھکائے بول رہا تھا۔ تو اس لیے پاکستان آیا ہے؟ عاقب کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا نا، جب مجھے لگے میں اس سے عشق کی منزلیں طے کرنے لگا ہوں تو میں واپس پاکستان آ جاؤں۔ اور دیکھ، مجھے لگتا ہے میں عشق سے بہت آگے جا چکا ہوں۔ ہاں، میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ بہت عرصے بعد وہ یوں طویل بات کر رہا تھا، بہت ٹھہرے لہجے میں۔ وہ ایسا تو کبھی نہ تھا۔ تاج، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کیوں خود کو اور اسے اذیت دے رہا ہے؟ عاقب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سر پھرے کو کیسے سمجھائے۔ ہاں، وہ سر پھرا ہی تو تھا کہ جب محبت اس کی جھولی میں تھی اس نے دامن جھٹک دیا، اور اب جب وہ بہت دور چلے گئی تھی تو اس کی محبت نے اس دیوانے کے پیر جکڑ لیے تھے۔ ہیلو ہیلو تاج، عاقب نے اسے پکارا مگر وہ فون رکھ چکا تھا۔ وہ اس سے زیادہ نہیں سنا کرتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سیاہ آسمان کو دیکھا تھا۔ اپنی تئیں وہ جس کہانی کو ختم کر چکے تھے وہ کہانی تو آج بھی زندہ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ کہانی کا ایک کردار مر چکا تھا اور دوسرا زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں تھا۔ افق پر آج پھر سرمئی بادلوں کا راج تھا۔ رات بھر برستی بارش نے موسم میں ایک بار پھر خنکی بڑھا دی تھی۔ ساری رات بخار میں تپتے وجود کے ساتھ وہ بستر میں دبکی رہی۔ اس نے لوگوں کو مدد کے لیے بلانا چھوڑ دیا تھا، اب اپنا آپ بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ سیاہ مخملی کرتی میں سیاہ ہی شال اوڑھے اس نے کندھوں تک آتے بالوں کو چھوٹی سی پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ ناک سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ماہے، آ رہی ہوں اماں جان۔ امو جان کی آواز پر جلدی سے وہ باہر بڑھی تھی۔ انہیں کہیں سے نہیں لگنا چاہیے تھا کہ وہ بیمار ہے۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی مگر سامنے بیٹھے وسیع معراج کو دیکھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ بہت خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ فوراً سے نظریں چرا گئی۔ السلام علیکم، خود پر ضبط کرتے اس نے بہت مشکل سے یہ 2 لفظ کہے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ماہی؟ اسے دیکھ کر وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، ہلکی بڑی شیو، وہ اچھا خاصا وجیح شخص تھا۔ دادو بتا رہے تھے کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں ٹھیک ہوں وسیم، آپ بیٹھے، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی مگر یہاں آ کر وہ ہو ہی جاتی تھی بد اخلاق۔
اسے میرا آنا اچھا نہیں لگا امو جان؟ ایسا نہیں ہے بچے، بس طبیعت کی وجہ سے چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ پتہ تو ہے تمہیں بچپن سے کتنی ضدی رہی ہے، ڈاکٹر کے جانے کا بولو تو بس خفا ہو گئی۔ آپ وضاحتیں مت دیا کریں، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے خفا ہے، مجھے ہماری دوستی کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود سے خفا ہوا تھا۔ امو جان نے افسوس سے اس پیارے انسان کو دیکھا تھا جو بچپن سے انہیں آبان اور ماہی کی طرح ہی عزیز تھا۔ لو وسیم میاں، ٹھنڈے موسم میں کچھ گرم پیو۔ چائے اور ڈرائی فروٹس ٹیبل پر رکھتے انا بھی محبت سے بولی تھیں۔ ایک عرصے سے ایک دوسرے کے پڑوسی رہے تھے، تعلق اتنا ہی مضبوط تھا جتنا سگے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ ماہی کو بول دیں کہ وہ آ جائیں۔ وسیع اس کے بڑھتے قدموں کو امو جان کی آواز نے روکا تھا۔ امو جان، میں سمجھتا ہوں اسے، آپ پریشان مت ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ انہیں بے فکر کر گیا تھا۔ وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی میں نظر ڈالتے اس نے اندر کی طرف دیکھا تو وہ اسے قریب آتی نظر آئی۔ سیاہ لباس پر سیاہ شال اپنے گرد لپیٹے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ وسیع نے ایک بار پھر اسے دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ بولنے سے اب وہ گریزاں تھی۔ وسیع کو شدت سے اپنے پرانی دوست یاد آئی تھی جسے چپ کروانے کے لیے انہیں منت کرنا پڑتی تھی۔ گاڑی ان کے علاقے سے نکلتے اب مین روڈ پر آ گئی تھی۔ تم نے اپنا سامان پیک کر لیا؟ آغا جان کہہ رہے تھے کہ تم اس بار میرے ساتھ ہی گھر چلو گی، آنسا بھی بہت مس کر رہی ہے تمہیں۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑتے وسیع نے بات کا آغاز کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ کیا ہم کل چلیں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس نے جیسے وسیع سے درخواست کی تھی۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی عاقب ابھی تک نہیں آیا پاکستان، اس کے آنے پر ہی رسموں کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ راضی ہو گئی، اور اسے چاہیے بھی کیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وسیع اسے لیے شاپنگ مال آیا تھا۔ امو جان نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں، ظاہر ہے شادی کا گھر ہے، تم سادہ کپڑے تو پہنو گی نہیں، ہے نا؟ اس کی نظروں میں چھپے سوال کو دیکھتے اس نے خود ہی جواب دیا تھا، جس پر وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ وہ بہت کم بولنے لگی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اس کی طرف آیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کے لیے کہا۔ اب ان دونوں کا رخ شاپنگ مال کی طرف تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں بارز، میرا دماغ خراب مت کرو۔ بارز کو صبح ارجنٹلی حویلی جانا پڑا تھا اور اس چکر میں وہ کچھ ضروری چیزیں خریدنا ہی بھول گیا تھا، اور اب وہ مسلسل اسے فون کر رہا تھا کہ وہ جا کر شاپنگ مال سے وہ سامان خرید لے جس پر ابتہاج راضی نہیں تھا۔ یار شادی ہے میری، ایک تو پہلے ہی سارے کام مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں، کیا تم میرے لیے اتنا سا نہیں کر سکتا؟ بھائی دیکھ، میں جانتا ہوں تو اس مقصد کے لیے پاکستان نہیں آیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ اب میں اتنا دور آ گیا ہوں کہ اب میں واپس آؤں پھر شاپنگ کروں پھر واپس جاؤں؟ یار بہت سے کام ہیں جو میرے ذمہ ہیں، تو بھی نہیں آ رہا یہاں، پر اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا میرے لیے، آخر کو بھائی ہوں میں۔ وہ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے ابتہاج نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ فون رکھتے وہ اپنی جیکٹ اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کیب کے ذریعے وہ شاپنگ مال آیا تھا۔ کیب کو ویٹ کرنے کا کہتا وہ اندر بڑھا تھا جب اچانک اس کے دل میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ یہ درد اب اکثر ہی اسے ہو جاتا۔ گہرے سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، خود کو ریلیکس کرتے وہ آگے بڑھا تھا جب اچانک اس کے قدم رکے۔ اس نے قدم واپس لیے تھے کہ وہ اس وقت ایک لیڈیز ڈریس کی شاپ کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ خود نہیں جان سکا تھا، کچھ تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ اس کے بالکل سامنے کئی حسین رنگ موجود تھے جنہیں دیکھ کر اسے آج وہ پھر شدت سے یاد آئی تھی۔ مٹھیاں بھینچتے اس نے ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا تھا، مگر یہ ممکن کہاں تھا۔ اس سے وہاں مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ خود کو سنبھالتے وہ آگے بڑھا تھا، تبھی اس شاپ سے ماہی، گل اور وسیع نکلے تھے۔ ماہی نے گردن موڑ کر اس جگہ کو دیکھا، اسے لگا وہاں کوئی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ اور لینا ہے؟ اسے رکے دیکھ کر وسیع اس کے پاس واپس آیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، سر نہ میں ہلاتے وہ وسیع کے ساتھ آگے بڑھی تھی، مگر دل ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ کیوں وہ سمجھ نہیں سکی، جبکہ دوسری طرف وہ سامان لیتے شاپ سے نکلا تھا جب اسے لگا اس نے کسی اپنے کو دیکھا ہے، مگر یہ ناممکن تھا۔
اسے اب یہاں آنے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا، سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ یہ ماضی اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتا، یا شاید وہ اس ماضی سے جان چھڑانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص کی یادیں آج بھی اس کے دل و دماغ پر قابض تھیں۔ ماضی کی یادیں ستانے لگیں تو وہ خود سے تنگ آتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ دل کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اور اس تڑپ کو اس کا دیدار ہی ختم کر سکتا تھا۔ بنا کچھ بھی سوچے وہ وہاں سے اسے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ ہاتھوں میں ڈھیروں گلاب کا ڈھیر لیے اس نے قدم گیلی مٹی پر رکھے تھے۔ سرمئی آسمان سے برستا پانی اسے آہستہ آہستہ بھگو رہا تھا۔ شکستہ قدموں سے وہ اس قبر کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اتنے سال بعد بھی وہ قبر پھولوں سے سجی تھی، کیونکہ اس کے اپنے اسے بھولے نہیں تھے جیسے وہ نہیں بھولا تھا۔ میں مر جاؤں گی تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے وہ آسمان کو تکتے کیسا سوال کر گئی تھی اس سے۔ انسان بن جاؤ، وہ خفا ہوا تھا۔ منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مرنا تو ہے نا؟ اور چپ، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں نا تو آپ میری قبر پر ڈھیروں پھول ڈالیں، لاٹھی لیے اب لڑکھڑاتے قدموں سے میری قبر پر آیا کریں تاکہ سب ہماری محبت کی مثالیں دیں۔ اس کے ساتھ میں کوئی کتاب تھی، وہ سمجھ گیا تھا۔ خفگی بھری نظر اس پر ڈالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں گم ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ٹوٹے دل کی کرچیاں تھیں۔ قبر پر پھول ڈالتے وہ مضبوط شخص کئی بار ٹوٹا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے بچھڑی تو مر جائے گی، اور وہ مر گئی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے چہرے پر بکھرتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے انتقام کی آگ نے سب کو جلا کر رکھ دیا تھا، اور اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس کا خود کا ہی ہوا تھا۔ میں مر رہا ہوں، مجھے ایک لمحے کو سکون نہیں ہے۔ ایک بار میرے خواب میں آ جاؤ، ایک بار مجھ پر رحم کھا لو۔ قبر کی مٹی کو چھونے کی خواہش ہے، مگر میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے وہ مضبوط مرد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ صبح سے شروع ہوئی بارش ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج تو بارش نے حد ہی کر دی۔ ذرا سا سکون تو لے۔ کھڑکی میں کھڑی خواہشہ خود سے کہتی، کھڑکی بند کرتے میرب کے پاس آئی تھی۔ میرب، تم چھٹیاں کب لوگی؟ ہمیں پاکستان جانا ہے۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی میرب کے ہاتھ پاکستان کے نام پر تھمے تھے۔ یشم بھائی بھی پہنچنے والے ہیں پاکستان، ہمیں بھی وقت پر پہنچنا ہے، پلیز تم جلدی چھٹیاں لو۔ بابا کو چھٹی مل گئی؟ وہ اب زین کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ہاں، عزیر کو نہیں ملی تو وہ بعد میں آ جائے گا۔ مما، کیا میں یہاں رک جاؤں؟ آپ لوگ پاکستان ہو آؤ۔ میرب آبان کو اچھا نہیں لگے گا، آخر کو تم نے وہاں ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ اس کا ہاتھ تھامے انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ تم یہ کام رکھو اور سو جاؤ، اسے کہتے وہ نیچے چلے گئیں، اور ان کے جاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی اس کا مما؟ میری وجہ سے وہ اس حال میں ہے، اور اگر آبان کو پتا چلا کہ ماہی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے میں ہوں تو کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ برستے آسمان پر نظریں ٹکائے وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ یادوں کے دھاگے ماضی میں الجھے تو الماری سے ڈائری نکالتے وہ واپس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یہ ڈائری نہ جانے کب سے الماری میں رکھی تھی، اور آج وہ اسے پڑھنے والی تھی۔ وہ ماضی کو ایک بار پھر دہرانے والی تھی۔ ماضی کے اوراق پلٹتے وہ ماضی میں ہی پہنچ گئی تھی۔ ماضی۔ آج مری کا موسم باقی دنوں کی نسبت کم سرد تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے بنے اس خوبصورت مینشن میں خاصی رونق تھی۔ یشم یوسف زئی اور بنفشے کا وہ چھوٹا سا محل جسے ان دونوں نے بہت محبت سے بنایا تھا۔ ابو بکر یوسف زئی اور ہانیہ بیگم حالانکہ حویلی میں رہتے آئے تھے، مگر ماہ گل اور ابان کی وجہ سے وہ لوگ بھی اکثر یہیں پائے جاتے تھے، اور آج ایک بار پھر وہ سب یہاں موجود تھے، اور وجہ بہت خاص تھی۔ آج 2 سال بعد بالآخر یشم یوسف زئی کے لاڈلے ابان یوسف زئی اپنی چھٹیوں میں واپس آیا تھا۔ آغا جان، اس بار لالا آئے ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے، پہلے ہی بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بابا، میں ایک بار ابان کو بھیج چکی ہوں، اب ماہے کو بالکل نہیں بھیجوں گی۔ آغا جان کے آگے کافی کا مگ رکھتے بنفشے 2 ٹوک انداز میں بولی تو ماہے نے منہ بسور کر امو جان اور آغا جان کو دیکھا تھا۔ بیا جانے دو نا اسے، 6 مہینے کی تو بات ہے،
اور وہاں زین ہے، عائشہ ہے، پھر میرب اور عارف بھی ہے نا، اچھے ہے، بچی کا دل لگ جائے گا۔ امو جان نے اس کی حمایت کی تو اس کی بانچھی تھی۔ امو جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماما، اور ویسے میں بھی آف ڈے میں چکر لگا لیا کروں گا۔ آبان ان کے پاس آ کر بیٹھا تو ماہر نے مسکراتی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کائی رنگ آنکھیں، سرخ و سفید، وہ بالکل یشم جیسا تھا۔ امو جان، لالا بابا جیسے لگ رہے ہیں نا؟ اس کے پاس آ کر بیٹھتے اس نے ہانیہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، جبکہ آبان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو وہاں گل؟ لالا مجھے میرب سے ملنا ہے۔ اتنا وقت ہو گیا نا، آپ بات کریں نا بابا سے، صبح بھی مما نے منع کر دیا۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر آبان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچھا، سیڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بات کروں گا بابا سے۔ اس کی ناک دباتے وہ ہنسا تو اس کے ساتھ وہ بھی کھلکھلائی تھی۔ سچ میں لالا؟ ہاں سچ میں۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بس میں ابھی جا کر میرو کو بتا رہی ہوں، دیکھیے گا سب سے زیادہ وہ خوش ہوگی۔ فوراً سے اٹھتے وہ اوپر بھاگی تو آبان ہنسا تھا۔ ہاں بگاڑ دو اسے۔ اف، میری پیاری مما جار، کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ کچھ وقت کی تو بات ہے اور میں نہیں چاہتا میری بہن کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ آبان کی بات پر دل سے خوش ہونے کے باوجود بنفشے نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلے میں ذرا جاتا ہوں بابا کے پاس، بات کرتا ہوں، ورنہ آپ کی بیٹی نے میری جان کھا لینی ہے، شرارت سے کہتا وہ گاڑی کی چابی لیے وہاں سے نکلا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے سب سے پہلے میرب کو کال ملائی تھی۔ میرب، اس کی خالہ زاد زین اور عائشہ کی بیٹی۔ 2 بیل کے بعد ہی سکرین پر میرب کا چہرہ نظر آیا تھا۔ میرب گیس کرو میرے پاس کیا خبر ہے؟ کیا خبر ہے؟ تم بتاؤ نا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ آبان بھائی مان گئے؟ یس، اور ابھی وہ بابا سے بھی بات کریں گے۔ او گاڈ، یار میں تمہارے پاس آؤں گی۔ اللہ کرے انکل مان جائیں۔ لالا بات کریں گے نا، اور بابا نہ مانے یہ ناممکن ہے۔ وہ اترائی تھی، اسے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، مجھے تو اب صبر نہیں آ رہا۔ میرب اس سے زیادہ خوش تھی۔ تو آ جا ماہے، بس کیسے بھی آ جا۔ مختصر بات کے بعد اس نے فون بند کیا اور کھڑکی پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے خوابوں کے شہر میں ہوگی، وہ جگہ جہاں دیکھنے کے خواب وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کا یہ خواب ضرور پورا کرے گا۔ مانچسٹر، میں آ رہی ہوں بہت جلد۔ لیپ ٹاپ پر لگی مانچسٹر کی تصاویر دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی تھی، اور پھر اس کا خواب سچ ہو گیا تھا، وہ واقعی مانچسٹر جا رہی تھی۔ بنفشے اس کی خوشی کے آگے ہار مان چکی تھی، اور یشم اس کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ اہم نہیں تھا۔ سب سے الوداع لیتے وہ آبان کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے لیے آگے کیا کیا ہے۔ مانچسٹر، او گاڈ، خالہ آپ کا گھر تو پک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرب نے اسے پورا گھر دکھایا تھا، اور اسے گھر کا ہر حصہ ہی بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ شہر آپ کا پسند کا ہے تو میڈم آپ کو یہاں کی ہر چیز پسند آئے گی۔ آبان کی بات پر اس نے اتفاق کیا تھا، میرب کی بات پر عائشہ نے اتفاق کیا تھا۔ آبان کچھ دیر پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ خالہ، اب فائنلی میں کل یونی جاؤں گی۔ او گاڈ، میرا ایک اور خواب پورا ہونے والا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ۔ دور رہ کر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ماہر جلدی سے تیار ہو جاؤ، یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ میرب کی آواز پر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ مسٹرڈ کلر کی فراک پہنے، بالوں کو آگے سے فرینچ سٹائل میں باندھے، جبکہ باقی بالوں کو اس نے پیچھے کھولا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اپنی تیاری دیکھ کر وہ مطمئن ہوتی مسکرائی تو گال میں پڑنے والے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اپنا بیگ اٹھاتے وہ فوراً سے نیچے آئی تھی، جہاں عائشہ اور میرب اس کی منتظر تھیں۔ چلو چلو جلدی جلدی چلو، لیٹ ہو رہا ہے۔ جلدی سے بریک فاسٹ کرتے ہی وہ اٹھی اور میرب کا ہاتھ تھامے عائشہ سے دعائیں لیتی وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ مانچسٹر کی سڑکوں پر لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کھلی فضا میں ہر طرف لگے بڑے بڑے درخت، جن کی چھاؤں میں جلتے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرب، میں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں جس نے جو چاہا اسے مل گیا۔ اس کی بات پر میرب مسکرائی۔ شٹل بس میں سوار وہ یونیورسٹی کے پاس اتری تھی۔
میرب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ چھٹی میں گیٹ کے پاس ملوں گی۔ میرب اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی، جسے سن کر اس نے سر ہلایا تھا۔ اوکے باس، جیسے آپ کا حکم۔